السلام علیکم ناظرین، میرا نام معتصم نذیر ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل۔ پچھلے 12 گھنٹے میں جو اہم ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں اس حوالے سے تفصیل سے بات کرتے ہیں۔ پی ٹی آئی احتجاج کرنے جا رہی ہے، اب وہ احتجاج ہوگا یا نہیں اس حوالے سے تفصیل سے بات کرتے ہیں۔ اور دوسرا جو بیکری والا لڑکا تھا اس کا بھائی منظر عام پر آ گیا، اس نے کیا کہا ہے اس حوالے سے بھی تفصیل سے بات کرتے ہیں۔ لیکن سب سے پہلے آغاز کرتے ہیں جو پی ٹی آئی احتجاج کرنے جا رہی ہے۔ پہلے یہ کہا جا رہا تھا کہ 28 سپتمبر کو جلسہ کیا جائے گا، لیکن خان صاحب کی طرف سے یہ پیغام آیا کہ اگر جلسے کی اجازت نہیں ملتی تو آپ لوگوں نے احتجاج کرنا ہے۔ اب یہ خود ہی ازیوم کر لیا گیا ہے کہ اگر ہمیں جلسے کی اجازت نہیں دی جاتی تو ہم لوگ احتجاج کریں گے۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ اگر جلسے کی اجازت ملتی بھی ہے تو ہمیں ایک دور دراز کا علاقہ دے دیا جاتا ہے تو ہم وہاں پر جلسہ نہیں کریں گے، ہم لوگ احتجاج کریں گے۔ اور کچھ خبریں یہ بھی آ رہی ہیں کہ پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کے حوالے سے کہ انہوں نے کہا ہے کہ جو پائپ لائن میں جلسے تھے جیسے کراچی، فیصل آباد، میاں والی، لاہور، یہ جو سارے جلسے ہیں یہ فار دا ٹائم بینگ روک دیے گئے ہیں اور ہم صرف احتجاج پر فوکس کریں گے۔ احتجاج کے حوالے سے بات کی جائے تو کل رات کو جناب لیاقت باغ میں، راولپنڈی میں، جہاں پر یہ احتجاج ہونا ہے، وہاں پر پولیس کی ایک بھاری نفری موجود تھی اور وہاں پر کچھ کارکنان کی گرفتاریاں بھی کی گئی اور کچھ پی ٹی آئی کے لیڈرشپ کو بھی گرفتار کیا گیا۔ اور اس کے بعد وہاں پر مخدوم شہاب الدین ریکارڈنگ کر رہے تھے، ان سے بھی کیمرہ چھینا گیا۔ اب انہیں گرفتار کیا گیا ہے یا ان سے کیمرہ چھینا گیا ہے یہ ابھی تک کنفرم نہیں ہے، لیکن اس کو ہم کنڈیم کرتے ہیں کہ اگر وہ وہاں پر کھڑے تھے، ریکارڈنگ کر رہے تھے تو ان کا تو کوئی تعلق نہیں تھا، وہ تو سچویشن بتا رہے تھے وہاں پر، یا تو وہ پولیس کے کام میں دخل اندازی کر رہے ہوں تو آپ انہیں گرفتار کریں یا ان سے کیمرہ چھینیں، لیکن یہ اس کو ہم کنڈیم کرتے ہیں اور اس طرح کی حرکت انہیں نہیں کرنی چاہیے۔ لیکن بات کرتے ہیں جی جو احتجاج کرنے جا رہے ہیں، تو پنجاب میں جناب حکومت نے دفعہ 144 نافذ کر دی ہے، پولیس اور رینجرز کو طلب کر لیا۔ اب اس کا مقصد یہی ہے کہ جو پی ٹی آئی کا احتجاج ہونا ہے اس کو انہوں نے پن ڈاؤن کرنے کی کوشش کرنی ہے اور رکاوٹیں لازمی بننی ہیں۔ اب بات کر لیتے ہیں، اس میں 2-3 باتیں ہیں۔ کل آپ نے دیکھا ہوگا کہ سپریم کورٹ کے باہر پی ٹی آئی کے وکلاء نے احتجاج کیا اور وہ اتنا پیتھیٹک شو تھا کہ جس کی کوئی حد نہیں تھی، مطلب ان سے بندے ہی نہیں اکٹھے کیے گئے۔ اب اس وقت جو پی ٹی آئی کی بھاگ دوڑ ہے وہ وکلاء کے ہاتھوں میں، اور وکلاء اگر اتنے بندے نکال سکتے ہیں تو وہ پھر احتجاج یا جلسے کس طرح سے مینیج کریں گے۔ اور آپ دیکھیں کہ خان صاحب نے، اور یہ پی ٹی آئی کی لیڈرشپ میں یہ جو سینئر رہنما ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جی ان کے ذہنوں میں یہ باتیں آتی ہیں کہ جو ساری قیادت ہے یا ساری لیڈرشپ ہے وہ آپ وکیلوں کو دیتے جا رہے ہیں اور ہمیں کھڈے لائن لگا دیا آپ نے، یہ پی ٹی آئی کے سینئر رہنما کہہ رہے ہیں۔ اور اگر وکلاء بھی پھر اس طرح سے احتجاج کرتے ہیں اور اس طرح سے جلسہ کرتے ہیں تو پھر آگے چل کے جو احتجاج کرنا ہے یا جو تحریک چلانی ہے اس کو کس طرح سے یہ لوگ کامیاب کریں گے۔ خیر، کل خان صاحب کا مائنڈ سیٹ یہی تھا کہ آگے ساری عدالتی جنگ ہونی ہے، تو اس لیے انہوں نے وکیل ہی سارے پارٹی میں رکھ لیے، اور اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ شیر افضل مروت ہیں، نعیم حیدر پنجوتا ہیں اور شعیب شاہین ہیں۔ ان ساروں کو یہی مقصد تھا کہ ظاہری بات ہے یہ تو ایک قانون جانتے ہیں اور ان کو ایک تو ضمانتیں جلدی مل جاتی ہیں۔ اس کے بعد جب کل وکلاء کی احتجاج تھا، وہاں پر اعظم سواتی صاحب تشریف لائے، وہ بھی تقریر کر رہے تھے، تو صحافی نے ایک سوال بھی کیا۔ صحافی نے کہا کہ سر نظر نہیں آ رہے وکلاء اس طرح سے اکٹھے نہیں کیے گئے جس طرح سے پی ٹی آئی پاور شو کرنے میں مطلب مانی جاتی ہے، اس طرح سے وکلاء نظر نہیں آ رہے۔ تو اعظم سواتی صاحب نے انہیں کہا کہ جی یا تو آپ کی آنکھیں خراب ہیں یا آپ ڈرے ہوئے ہیں کہ آپ کو نظر نہیں آ رہا ہے یہاں پر کتنے لوگ ہیں۔ حالانکہ جتنے بھی جرنلسٹ وہاں پر موجود تھے انہوں نے یہی کہا ہے کہ جی اس طرح سے لوگ اکٹھے نہیں کیے گئے جس طرح سے لوگ اکٹھے کیے جاتے ہیں، اس سے بہتر تو یہی تھا کہ یہ لوگ یہ کل کا جو احتجاج تھا وہ نہ ہی کرتے۔ اب آگے آ جاتے ہیں جی جو پی ٹی آئی احتجاج کرنے جا رہی ہے، دفعہ 144 لگی ہے تو اس کا مقصد یہ ہے کہ رکاوٹیں تو پیدا کی جائیں گی۔ اب اگر آپ رکاوٹوں کے چلتے یہ احتجاج کینسل کر دیں یا ریزسٹ تو آپ کو کرنا پڑے گا، اس کے اوپر ریاست کا کام ہے پولیس کو آرڈر دینا یا قانون نافذ کرنے والے اداروں کو یہ کہنا کہ ان کو روکا جائے، لیکن آپ لوگوں نے ریزسٹ کرنا ہے۔ اگر آپ نے انقلاب لانا ہے تو آپ لوگوں نے ریزسٹ کرنا ہے۔ اب دیکھتے ہیں جی احتجاج ہوتا ہے یا نہیں ہوتا۔ آگے آ جاتے ہیں جی وہ بیکری والا جو معاملہ ہے، وہ جناب میں دیکھ رہا ہوں کل سے کہ 2-3 دن سے سوشل میڈیا پر کہ ڈونٹ لگی ہوئی ہے۔ زرتاج گل صاحبہ ٹاک شوز کے اندر بیٹھ کے کہہ رہی ہیں کہ ڈونٹ کھا لیں۔ مطلب یہ کیا طریقہ کار ہے؟ جو کام کرنے والا ہے وہ آپ لوگ کر نہیں رہے، احتجاج کرنے والا ہے جس سے انقلاب آنا ہے، جو کام کرنے والا ہے وہ آپ لوگ نہیں کر رہے، لیکن ڈونٹ آپ لوگوں نے لگائی ہوئی ہے سوشل میڈیا پر۔ میں دیکھ رہا ہوں اس لڑکے کا نام کو چند ایک جرنلسٹ ہیں ہمارے بھائی ہیں، انہوں نے اس کا نام پہلے محسن بتا دیا، حالانکہ کل ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ اس کا نام اویس ہے، اور جو ایگزیکٹ خبر ہم نے آپ کو دی تھی وہی کل اس کے بھائی نے انٹرویو کر کے وہی باتیں بتائی ہیں جو کل میں نے آپ کو ولاگ میں بتائی تھی۔ اب پی ٹی آئی کی لیڈرشپ جس طرح سے کر رہی ہے، وہاں پر جا کر گلدستے رکھ رہی ہے اور جس طرح سے وہاں پر لوگ اکٹھے ہو رہے ہیں، مطلب اتنے لوگ وہاں پر آپ لوگوں نے اکٹھے کر لیے، لیکن جو کل وکلاء کی تحریک تھی وہاں پر آپ سے لوگ اکٹھے نہیں کیے گئے۔ اب اس کے بھائی نے کل ایک انٹرویو دیا ہے، ظاہری بات ہے اس نے ایک پس منظر بتایا، میں صرف تھوڑی سی آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس کا پس منظر کیا تھا، حالانکہ میں نے بتا دیا حقیقت وہی ہے، لیکن کچھ اور جو پیچیدہ باتیں اس کے بھائی نے بتائی۔ اس کے بھائی نے کہا کہ جی بالکل اسی طرح سے ہوا ہے کہ وہ آئے تھے اور وہ اپنی فیملی کے ہمراہ تھے اور میرا بھائی اندر کھڑا ہوا تھا، اور جب وہ ویڈیو بنا رہے تھے انہوں نے جب وہ جو باتیں کہیں، میں وہ باتیں بھی نہیں کرنا چاہ رہا، انہوں نے جو باتیں کی اس کے بعد جناب جو قاضی فائز رضا صاحب کے جو سیکیورٹی گارڈز تھے وہ آئے اور اس لڑکے نے اپنے آپ کو اندر بند کر لیا
اور کوئی 1.5 گھنٹہ اس نے اپنے آپ کو اندر بند کر لیا. اور یہ دن کا واقعہ, اس نے کہا کہ یہ 1 مہینے پہلے کا واقعہ اور یہ دن کا واقعہ تھا. اور اس کے 1.5 گھنٹے بعد پھر پولیس بھی وہاں پر آتی ہے, تب تک وہ لڑکا وہاں سے فرار ہو جاتا ہے. اور اس کے بعد وہ سارا کچھ جیسے اس کے گھر پہ پولیس جاتی ہے اور اس کے بھائی کو اٹھا کے لے جاتی ہے, بیسیکلی اس کے سب سے بڑے بھائی کو اٹھا کے لے کر جاتی ہے. اور اس کے بعد جناب وہ پھر بعد میں آتے ہیں اور وہ بتاتے ہیں, لیکن اس لڑکے کو ابھی تک انڈر گراؤنڈ رکھا ہوا ہے, وہ منظر عام پر نہیں آ رہا. لیکن میرا مشورہ یہی ہے کہ اگر اس سے غلطی ہو گئی, ظاہری بات ہے اگر وہ یہ اس کو تسلیم کر رہا ہے کہ مجھ سے غلطی ہو گئی, تو وہ منظر عام پر آئے اور معافی مانگے. لیکن یہ ڈیسیجن ان کی فیملی کا ہے, دیکھتے ہیں اس کے اندر مزید کیا ڈیولپمنٹس ہوتی ہے. لیکن بات جو میں کر رہا ہوں کہ پی ٹی آئی والے وہاں پر ایویں ہی جا رہے ہیں, حالانکہ اس کے بھائی نے بھی یہ کنفرم کیا ہے کہ اس کو پورا نام بھی اس کا نہیں آتا تھا اور ان کا تعلق ٹی ایل پی سے بھی نہیں تھا, اور ٹی ایل پی کا کوئی کیس چل رہا تھا وہاں پر, جس حوالے سے اس نے یہ سارا کچھ کیا اور یہ سارا واقعہ پیش آیا. اس کے بھائی نے بھی یہ کہا اور ٹی ایل پی والے ٹویٹس کر کے بھی یہ کہہ رہے ہیں. اچھا جی, اب آگے آ جاتے ہیں رؤوف حسن صاحب کے اوپر. آپ جانتے ہیں کہ ان کو کل سیکٹری اطلاعات کے عہدے سے ہٹا دیا گیا اور اس کے بعد شیخ وقاص اکرم کو سیکٹری اطلاعات کا عہدہ دیا گیا. کل انہوں نے ایک انٹرویو دیا, اس انٹرویو میں انہوں نے کیا کہا ہے پہلے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں. انہوں نے کہا ہے کہ جی خان صاحب سے ملاقات کرنے کی میں کوشش کر رہا تھا لیکن مجھے اجازت نہیں دی گئی یا اجازت ملی نہیں. اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جی الٹیمیٹلی ہم نے اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات کرنے, آج نہیں تو کل, اور خان صاحب سے میری جب بھی ملاقات ہوئی میں انہیں آمادہ کرنے کی اور منانے کی کوشش کروں گا. اور آئینی ترمیم بل کے حوالے سے جب ان سے سوال کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ جی ہم آئینی ترمیم بل کو نہیں مانتے اور ہم مولانا صاحب سے ملاقات کر کے انہیں منانے کی کوشش کر رہے ہیں. اور دوسری جانب جناب جو بلاول بھٹو کا وفد تھا وہ بھی کل مولانا صاحب سے ملاقات کے لیے گیا تھا اور وہ بھی بڑا پر امید نظر آ رہا تھا. اب اپوزیشن اور حکومت دونوں بڑے پر امید نظر آ رہے ہیں, لیکن مولانا صاحب نے کارڈز جو ہیں وہ اپنے سینے سے لگائے ہوئے اور نہیں پتہ چل رہا کہ وہ کس جانب جائیں گے. اس میں دیکھتے ہیں مزید کیا ڈیولپمنٹس ہوتی ہیں. اس کے بعد آگے آ جاتے ہیں جی, علی امین گنڈا پور نے کونسل آف پاکستان نیوز ایڈیٹر سے کل ملاقات کی. اس ملاقات میں انہوں نے کیا کہا ہے پہلے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں, پھر اس کے بعد تھوڑی سی اوپر بات کرتے ہیں. انہوں نے کہا ہے کہ جی ریاست کے چوتھے ستون کے طور پر میڈیا کے اوپر بھاری ذمہ داریاں ہیں. ہم میڈیا کی تنقید کو مثبت انداز میں لیں گے اور اپنی اصلاح بھی کریں گے. اور میں نے اپنی تقریر میں چند مخصوص صحافیوں کا نام لیا تھا, پوری صحافی برادری پر تنقید کا میرا ہرگز مقصد نہیں تھا. انہوں نے کہا کہ جی ہمیں سب کچھ بھول کر آگے بڑھنا چاہیے ملک و قوم کی خاطر. معافی انہوں نے ابھی بھی نہیں مانگی, مطلب بھولنا تو صحافیوں نے ہے نا, اور جنہوں نے ان کو بلایا تھا, حالانکہ ان کو بھی چاہیے تھا کہ اس بات کے اوپر تو ان سے بات کی جائے, تو آپ معافی تو مانگ لیں. آپ نے اگر ساری برادری کا نہیں نام لیا, جو مخصوص نام لیے ان کا نام لیں اور باقیوں سے معافی مانگ لیں. آپ کہہ بھی رہے ہیں کہ میں نے مخصوص صحافیوں کا نام لیا ہے, معافی انہوں نے ابھی بھی نہیں مانگی. خیر دیکھتے ہیں اس میں مزید کیا ڈیولپمنٹس ہوتی ہے. آگے چلتے ہیں جی, وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے جو کل خطاب کیا ہے اس میں چند ایک پوائنٹ بڑے اچھے ریز کیے ہیں انہوں نے, اور اس تقریر کے حوالے سے اس کا کمپیریزن عمران خان کی تقریر سے کیا جا رہا ہے, اس کے حوالے سے بھی تھوڑی سی بات کرتے ہیں. لیکن جو انہوں نے تقریر میں پوائنٹس ریز کیے ہیں پہلے وہ میں آپ کو تھوڑی سی بتا دیتا ہوں. وزیر اعظم نے اپنے تقریر کے آغاز میں غزہ میں جاری بدترین اسرائیلی جارحیت کی مذمت کرتے ہوئے کہا کہ ہمیں مذمت سے آگے بڑھ کر اس جارحیت کو فوری روکنے کا مطالبہ کرنا چاہیے. شہباز شریف نے کہا کہ ہم فلسطین کی مقدس سرزمین پر ایک بڑا المیہ رونما ہوتا دیکھ رہے ہیں. فلسطینی بچے زندہ دفن ہو رہے ہیں, جل رہے ہیں اور دنیا تماشا بنی ہوئی ہے. وزیر اعظم نے کہا کہ غزہ میں مصائب ختم کرنے کے لیے فلسطین کے دور ریاستی حل کرنے کی ضرورت ہے. فلسطین کو اقوام متحدہ کے مستقل رکن کی حیثیت فوری ملنی چاہیے. اس کے بعد جب اسرائیلی وفد جب خطاب کرنے کے لیے آیا تو اس کے بعد انہوں نے واک آؤٹ کر دیا, اور جو دوسری مسلم ممالک کنٹریز تھی انہوں نے بھی واک آؤٹ کر دیا. یہ ایک بڑی اچھی چیز ہے اور اس کی تعریف بھی کرنی چاہیے. لیکن اس کا جو کمپیریزن کیا جا رہا ہے نا کہ خان صاحب جس انداز میں تقریر کرتے تھے وہاں پر, اس طرح سے شہباز شریف صاحب نے تقریر نہیں کی. اب ہر جو بندہ ہے اس کا تقریر کرنے کا انداز مختلف ہے, جب وہ لوگوں سے ایڈریس کر رہا ہوتا ہے تو اس کا وہ انداز مختلف ہے. اور شہباز شریف صاحب جو پبلک ایڈریس کرتے ہیں وہ شروع سے اس طرح سے کرتے ہیں, یہ کوئی آج پہلی بار نہیں ہو رہا. کہا یہ جا رہا ہے کہ جی وہ ڈرے ہوئے نظر آ رہے ہیں, مطلب ان کا طریقہ کار یہ ہے. خان صاحب کا طریقہ کار اور ہے, ظاہری بات ہے. اور دوسرا جو کشمیر کا مسئلہ چل رہا ہے اس کے اوپر جو دوسرے مسلم ممالک ہیں وہ اس طرح سے سپورٹ نہیں کر رہے جیسے پہلے کر رہے تھے. یہ بھی شہباز شریف صاحب نے کہا, حالانکہ انہوں نے کہا کہ ان کو چاہیے یہ مسئلہ کشمیر کے اوپر ہمیں مکمل طور پر سپورٹ کرنی چاہیے. تو یہ تھی جناب آج کی ڈیولپمنٹس. اس حوالے سے آپ کی کیا رائے کمنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور بتائیے گا, اور اگر ہماری کوئی غلطی ہو تو ہمیں ضرور بتائیں تاکہ ہم اس کی توسیع کر سکیں. اب تک کے لیے اتنا, اپنے میزبان کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان. اس طرح کی اور ویڈیوز دیکھنے کے لیے سبسکرائب کیجیے ہمارا چینل اور دیکھتے رہیے PSPKG نیوز.